اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ العظیم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. قابل صد احترام صدر عالی مرتبت مشفق اور معزز اساتذہ کرام قدر اور احباب گرامی، دنیا میں ہر اس انسان کو عزت و توقیر سے نوازا جاتا ہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں، اور اعلیٰ اخلاق دو چار نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق بہت سارے ہیں. شجاعت ایک خلق ہے، صبر ایک خلق ہے، شکر ایک خلق ہے. یوں ہی استقامت، توکل، استغناء، ایثار، تواضع، قناعت، سخاوت، یہ سارے اخلاق ہیں. انسانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر شجاعت کو دیکھتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں. کوئی صابر اور شاکر ہو تو اس سے محبت کرتے ہیں. کوئی متوکل اور مستغنی ہو تو اس سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم کسی سے اس کے صرف ایک خلق کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس عظیم انسان سے محبت کریں کہ جس کی ذات میں قسام ازل نے سارے اخلاق کو جمع کر دیے تھے، بلکہ ایسے متضاد اور متنوع اخلاق آپ کی ذات مبارکہ میں جمع ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کو آج تک حیرت ہوتی ہے. ایک ہندو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی دانائے روزگار کے سامنے ایک بھولا بھالا بچہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں. اس سے پوچھا گیا کہ آخر تم پیغمبر اسلام کو دنیا کا کامل انسان کیوں سمجھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے ان کی زندگی میں بیک وقت ایسے متضاد اور متنوع اخلاق دکھائی دیتے ہیں جو تاریخ میں کسی ایک انسان میں کبھی یکجا جمع نہیں ہوئے. بادشاہ ایسا کہ پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا کہ خود اپنے آپ کو بھی اپنے قبضے میں نہ جانتا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہو. دولت مند ایسا کہ خزانے کے خزانے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہوں، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر چولہا نہ جلتا ہو. سپہ سالار ایسا کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنے تنہا کھڑا ہو، اور نرم دل ایسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اور نرم دل ایسا کہ انسانی خون کا قطرہ اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو. معاف کرنے والا ایسا اپنی ذات پر ظلم ڈھانے والوں سے اس نے کبھی بدلہ نہ لیا ہو، اور انتقام لینے والا ایسا کہ اللہ کے دشمنوں کو اس نے کبھی معاف نہ کیا ہو. ہم اس کے روب اور دبدبے کو دیکھیں تو شاہ عرب کہنے کو دل چاہیں، اور اگر اس کے پیون زدہ کپڑوں پر نظر ڈالیں تو وہ دنیا سے بے تعلق درویش دکھائی دیتا ہے. عین اس وقت کہ جب اس کی مسجد کے صحن میں مال و دولت کا انبار لگا ہوا ہوتا ہے، عین اس وقت کہ جب اس کی مسجد میں مال و دولت کا انبار لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے گھر میں فاتح کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیک وقت حضرت نوح علیہ السلام کے کفر کے خلاف گیز و غضب کا ولولہ بھی پیش کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کا منظر بھی دکھاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنگ و جہاد کی مثال بھی پیش کرتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور قناعت کی تعلیم بھی دیتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاہانہ زندگی کا عکس بھی دکھاتی ہے. گویا ایک سیرت کے اندر کئی سیرتیں اور ایک زندگی میں کئی زندگیاں جمع ہو گئی تھیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے میرے آقا ہی کے بارے میں کہا ہے وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكِرٍ
ان یجمع العالم فی واحد، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی محال بات نہیں کہ وہ سارے جہاں کو کسی ایک فرد کے اندر جمع کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے اس عظیم پیکر کو سارے انسانوں کے سامنے لا کر اعلان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بننے کی کوشش کرو، ان کی سچی پکی غلامی اختیار کرو۔ امت محمدیہ کے جیالو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک سرسری جائزے اور طائرانہ مطالعے سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آشکارا ہو جاتی ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں بنیادی کردار اعلیٰ اخلاق کا رہا ہے۔ لہذا موجودہ دور میں اشاعت اسلام کی سست رفتاری اور دور صحابہ میں اشاعت اسلام کی تیز رفتاری در حقیقت ہمارے اور ان کے درمیان اخلاق کے اس ہمالیائی فرق کی وجہ سے ہے، جس کی طرف علامہ اقبال نے یوں اشارہ کیا ہے، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اگر آج ہم بھی وہی اخلاق اپنا لیں تو پھر سے خیر القرون کی یاد تازہ ہو سکتی ہے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔